بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کریں گے وہ عملیات کی دنیا کے اندر جسے سلطان العمل کہا جاتا ہے، جس کی نسبت سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، جسے دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس عمل کی نسبت کی جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھی یہ باتیں کہ ایک دفعہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عمل سے فارغ ہو رہے تھے تو آخر میں شیطان کے وار میں سے ایک وار ان کی طرف آیا۔ آسمانوں سے ایک غیبانہ آواز آئی کہ عبدالقادر جیلانی، آج سے آپ کی کسی عمل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آج سے آپ پر نمازیں معاف ہیں۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ سردار الاولیاء تھے، سلطان الاولیاء تھے، تو اللہ نے ان کے دل میں ایک بات اسی وقت ڈالی کہ انبیاء علیہ السلام کی پاک ہستی پر، معصوم ہستی پر، محفوظ ہستی پر یہ نمازیں معاف نہیں، یہ عبادات معاف نہیں، تو مجھ جیسے پر عبادت کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی پاک ذات جو سردار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جو سلطان الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، جو پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ان جیسی ہستی پر، ان جیسی پاک ہستی پر نماز معاف نہیں، تو یہ عبدالقادر تجھ پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے ان کے دل میں اسی وقت ڈالا کہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے۔ انہوں نے اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کر شیطان کے اس وار کو ناکام کیا۔ اسی وقت ہی شیطان نے جاتے جاتے ایک اور وار ان پر کیا کہ اے عبدالقادر جیلانی، تجھے تیرے آج عمل علم نے تجھے بچا لیا۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اس وقت یہ چہل کاف کے اشعار پڑھے گئے کہ کفاک ربک کم یکفیک واقفتن کف کا فہا کمین کان من کالک تکر کرن ککر الکر فی کبد تحکی مشکشکتن کالکن لکاک کفاک مابی کفاک الکاف قربتہ یا کوکبن کان تحکی کوکب الفلک۔ اس عمل کو چہل کاف کا عمل کہا جاتا ہے، اور اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس عمل کا جو عامل ہوگا، کتابوں میں لکھی یہ باتیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس عامل کے اہل خانہ پر، اس عامل کے گھر پر، اس عامل کے بچوں پر جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ اس عمل کے ہر گھر میں عامل تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ عمل کا سماعت کرنے والا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور جس شخص پر اس جادو یا جنات کا اثر ہو، تو وہ شخص صبح اور شام 313 دفعہ اس عمل کو سنے تو اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے، انشاءاللہ اس پر سے جادو اور جنات زائل ہو جائیں گے۔ اور جس گھر میں بآواز بلند اس عمل کو لگایا جائے، خواہ اس گھر میں چاہے جنات کا اثر ہو، چاہے جادو کا اثر ہو، چاہے رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہو، چاہے روزی کی بندش کا مسئلہ ہو، چاہے بچے بیمار ہوتے ہوں یا دیگر شیطانیاں گھر میں ہوتی ہوں، میاں بیوی کی دشمنی ہو، آپس میں دشمنی ہو، نفرتیں ہوں، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے کہ اس عمل کی برکت سے سارا جو فتنہ ہے، سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ اور آج کل جو مائیں بہنیں، ہمارے بہنیں، جو بھائی ہمارے رشتوں سے پریشان ہیں کہ رشتے آتے نہیں ہیں، تو اس عمل کی برکت سے یہ عمل صبح اور شام 111 دفعہ سنیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی اس کا حل ہو جائے گا۔ اور آج کل دنیا معاشی مشکلات میں ہے، اور جو بھائی اس عمل کو صبح اور شام 101 دفعہ سنے گا، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے کہ رشتوں کی بندش، روزی کی بندش، دکان کی بندش سب صحیح ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے وہ بھائی کرے یا وہ ساتھی کرے جس کو اپنے سلسلے سے اس عمل کی اجازت ہو۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے، ورنہ اس عمل کی رجت ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ جزاک اللہ فی الدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافها ككمين كان من كالك تكر كرا ككر الكر في كبد تحكي مشكشكة كالك لكاك كفاك ما بي كفاك الكاف كربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلك. صدق الله العظيم.